السلام علیکم، ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں فاطمہ تاسیم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ آذربائیجان، صدر الہام علیوف سے ملاقات۔ دونوں ممالک کا پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری پر اتفاق۔ وزیر اعظم کی مہمان صدر کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس، بزنس فورم سے بھی خطاب۔ کہتے ہیں دورے سے دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ ملے گا۔ آذربائیجان صدارتی محل آمد پر آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کی تقریب منعقد ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر الہام علیوف نے شرکت کی۔ LNG کی خرید و فروخت کے ترمیمی معاہدہ اور اسٹیٹ آئل کمپنی آذربائیجان اور پاکستان ریفائنری لمیٹڈ کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ وزیر اعظم کے مطابق آذربائیجان سے $2 ارب کی سرمایہ کاری کے معاہدوں پر اتفاق ہوا۔ اپریل میں اسلام آباد میں دستخط کیے جائیں گے۔ We will be rather receiving our brother in Islamabad again to sign these agreements for $2 billion investment in Pakistan. صدر الہام علیوف کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس اور بزنس فورم سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ نارتھ ساؤتھ راہداری کاروباری سرگرمیوں اور روابط میں معاون ثابت ہوگی۔ مسئلہ کشمیر پر آذربائیجان کے اصولی موقف کو سراہتے ہیں۔ مشرق وسطی میں دیرپا امن کے لیے 2 ریاستی حل ناگزیر ہے۔ کاراباخ کے مسئلے پر آذربائیجان کی حمایت جاری رکھیں گے۔ North South corridor. Unless we have efficient, reliable and cost-effective connectivity, I don't think we will be able to achieve our targets in times to come. آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے کہا کہ جن منصوبوں پر بات ہوئی انہیں 1 ماہ میں حتمی شکل دیں گے۔ دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری کو فروغ دے رہے ہیں، خطے کی صورتحال اور سلامتی کے امور پر یکساں نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ FBR میں اصلاحات کر رہے ہیں۔ ٹیکس پالیسی اب FBR سے لے کر وزارت خزانہ کے ماتحت کر دی ہے۔ ہم اصلاحات کے عمل سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حکومت نجی شعبے کی ہر ممکن حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ مریم اورنگزیب ان پرائیویٹ سیکٹر میں روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہیں۔ ہم حکومتی اخراجات میں کمی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ریفارمز اور پرائیویٹائزیشن ہی درست سمت ہے۔ ہمیں مستحکم گروتھ کی طرف جانا ہے۔ ہم برآمدات پر مبنی ترقی کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ زرعی اجناس کی برآمدات ہمارا ہدف ہونا چاہیے۔ وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ سندھ دور حاضر کی بڑی موسمیاتی ٹریجڈی کا شکار ہوا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا اعتراف۔ کراچی میں تقریب سے خطاب میں کہا صوبے کے کئی ساحلی علاقے سمندر برد ہو رہے ہیں۔ ہمیں ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کی تیاری کرنی ہے۔ بڑھتی آبادی سے ہماری معیشت بیٹھ جائے گی۔ عوام نے انتشار اور نفرت کی سیاست کو مسترد کیا۔ پاکستان میں سیاسی لانگ مارچ نہیں، اقتصادی لانگ مارچ کی ضرورت ہے۔ سابق صدر عارف الوی پاکستان کی ساکھ کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لندن میں جھوٹی خبر پر 50,000 پاؤنڈ جرمانہ ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر دہشت گرد تنظیموں کو کھلی اجازت نہیں دے سکتے۔ صوبہ سندھ دور حاضر کی سب سے بڑی کلائمیٹ ٹریجڈی کا شکار ہوا۔ صوبہ سندھ کے جو ساحلی علاقے ہیں وہ بھی سمندر کی ایروژن کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہمیں ہر طرح کے صورتحال کے لیے تیار کرنے کے اپنا انتظام کرنا ہے۔ آبادی گھٹنے کی بجائے بڑھنا شروع ہو گئی ہے، اور اگر اس شرح سے ہم چلتے رہے تو 2047 تک تقریباً 40 کروڑ کے قریب ہماری آبادی ہو جائے گی۔ ذمہ دارانہ جو ہے سوشل میڈیا کی ضرورت ہے۔ انتہا پسندی اور دہشت گرد تنظیموں کو کھلا لائسنس نہ ملے۔ لندن میں تو 1 مہینے میں اسے 50,000 پاؤنڈ کا ہرجانہ مل جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ ایک خبر چلی کہ ارسا نے چولستان کینال کی منظوری دے دی، لیکن کب دی مجھے پتہ نہیں۔ سسٹم میں پانی موجود نہیں، اس لیے کینال نہیں بن سکتے۔ سندھ حکومت کا واضح موقف ہے۔ ایک خبر چلی کہ جی ارسا نے منظور کر دی ہے، پتہ نہیں کب کی ارسا کی میٹنگ کب ہوئی مجھے نہیں پتا۔ تو سسٹم میں پانی موجود نہیں ہے، اس لیے یہ کنال نہیں بن سکتے۔ بڑا واضح موقف ہے۔ اس کو کسی بھی فورم پہ ڈیفینڈ بھی کر سکتے ہیں اور کسی بھی فورم سے منوا بھی سکتے ہیں۔ نہ مجھے کسی طریقے سے قانون کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت ہے۔ ٹیکنیکلی ہم نے پروو کرنا ہے، اس میں کوئی سیاسی جنگ نہیں ہے۔ جو سیاسی جنگ کر کے اس کا ایک غلط نیریٹو بنانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ نہ دیں۔ میں بڑا واضح
پاکستان اور IMF کے درمیان کلائمیٹ فائنانسنگ کے لیے مذاکرات۔ ذرائع کے مطابق IMF تکنیکی مشن نے صوبوں کو وفاق کے اقدامات پر عمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ IMF تکنیکی مشن وفاق کے کلائمیٹ اقدامات پر مطمئن نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق IMF وفد کے گرین بجٹنگ کی ٹریکنگ اور مانیٹرنگ پر مذاکرات کا پہلا دور مکمل ہو گیا ہے۔ IMF وفد کو وفاق اور صوبائی حکام نے اب تک ہونے والے اقدامات پر بریفنگ دی ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاق، صوبہ سندھ اور خیبر پختونخوا نے کلائمیٹ اقدامات پر بریفنگ دی۔ صوبہ پنجاب اور بلوچستان کے حکام کل IMF کو بریفنگ دیں گے۔ IMF تکنیکی مشن نے صوبوں کو وفاق کے اقدامات پر عمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ IMF تکنیکی مشن وفاق کے کلائمیٹ اقدامات پر مطمئن نہیں ہے۔ IMF وفد 4 روزہ مذاکرات میں کلائمیٹ فائنانسنگ پر تجاویز دے گا۔ PTI کی سیاست ہمیشہ مزاحمتی ہی رہی ہے، یہ نہ کسی سے بات کریں گے اور نہ اتحاد بنائیں گے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں اگر PTI والے کسی اتحاد میں بیٹھیں گے تو چیزوں میں فرق آئے گا۔ PTI قیادت جس ایگریشن کو پسند کرتی ہے وہ اتحاد میں نظر نہیں آئے گا۔ مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی ایسے ماحول کو پسند نہیں کرتے۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کو کالعدم قرار دینے کے خلاف کیس کی سماعت 7 رکنی بینچ کے روبرو ہوئی۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں ہونے والی سماعت میں بانی PTI کے وکیل عزیر بھنڈاری کے دلائل جاری رہے۔ سماعت کل دوبارہ ہوگی۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ وکیل عزیر بھنڈاری نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اگر آرمی ایکٹ کالعدم بھی ہو جائے تو اصلاحات دہشت گردی کا قانون موجود ہے جس کے تحت مقدمات چلائے جا سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک سے زائد فارمز کی موجودگی میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ملزم کے بنیادی حقوق کا تحفظ کہاں یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا کہ کورٹ مارشل عدالتی کارروائی نہیں ہوتا، جس پر عزیر بھنڈاری نے جواب دیا کورٹ مارشل عدالتی اختیار تو رکھتا ہے لیکن صرف فوجی اہلکاروں کے لیے، سویلینز کے لیے نہیں۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے کہ سویلینز کی ایک کیٹیگری بھی آرمی ایکٹ کے زمرے میں آتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اس تفریق کو کیسے طے کیا جائے۔ جسٹس حسن اثر رضوی نے سماعت کے دوران 9 مئی کے واقعات کی مذمت سے متعلق استفسار کیا۔ انہوں نے بانی PTI کے وکیل سے پوچھا کیا سابق وزیر اعظم نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی ہے؟ عزیر بھنڈاری نے جواب دیا بانی PTI نے تحریری موروثات میں ان واقعات کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ جو ذمہ دار ہیں انہیں سزا دی جائے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس کیے کہ اگر آپ فوجیوں کی حد تک کورٹ مارشل کو درست مانتے ہیں تو پھر یہ معاملہ آرٹیکل 175 کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا اگر کوئی فوجی اور سویلین مل کر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کریں تو ان کا ٹرائل کہاں ہوگا، جس پر عزیر بھنڈاری نے کہا ایسی صورت میں اصلاحات دہشت گردی عدالت میں ٹرائل ہوگا۔ سماعت کے دوران وکیل عزیر بھنڈاری نے کہا آرم فورسز جوڈیشری کو تبدیل نہیں کر سکتی اور کوئی ایسا آئین موجود نہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو سویلینز کا کورٹ مارشل کرنے کی اجازت دے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو محدود اختیارات دیے گئے ہیں اور انہیں وفاقی حکومت کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے۔ چیف جسٹس جہاجہ آفریدی کا چیئرمین لا اینڈ جسٹس کمیشن کے ہمراہ ڈیرہ اسماعیل خان کا دورہ۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس عتیق شاہ بھی چیف جسٹس جہاجہ آفریدی کے ہمراہ تھے۔ اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس نے DI خان، ٹانک، ساؤتھ وزیرستان کے سیشنز ججز کے ساتھ ملاقات کی، جیل میں مختلف بیرکس کا دورہ کیا اور قیدیوں کو میسر صحت و سہولیات کا جائزہ بھی لیا۔ چیف جسٹس کا دورہ ریفارمز پالیسی کا حصہ تھا۔ چیف جسٹس جہاجہ آفریدی نے کہا دور دراز علاقوں میں ناسازگار حالات میں کام کرنے والے عدالتی افسران ہماری اولین ترجیح ہیں۔ عدالتی افسران کے لیے سازگار اور محفوظ ماحول فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ عمر ایوب نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے بطور اپوزیشن لیڈر ملاقات کی دعوت دی تھی۔ جیل ٹرائل کے دوران بانی PTI کو بتایا تو انہوں نے کہا تھا کہ بالکل ملاقات کریں۔ جو ایجنڈا چیف جسٹس نے ہمارے پاس بھیجا اس میں ہیومن رائٹس، جوڈیشل ریفارمز تھے۔ چیف جسٹس سے ہم نے کہا کہ بانی PTI، بشرا بی بی اور دیگر اسیران کے حقوق سلب کیے جاتے ہیں، ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی۔ جب یہ حالات ماتحت عدلیہ میں ہیں تو آگے چل کر کیا ہوگا؟ ہم نے چیف جسٹس کو بتایا کہ PTI کارکنوں، رہنماؤں کے ساتھ پولیس گردی ہو رہی، ایسے ملک نہیں چل سکتا۔ جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے بتایا وہ جوڈیشل کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب نے مجھے انوائٹ کیا تھا ایز لیڈر آف دی اپوزیشن۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے جیل ٹرائل کے دوران جب میری ملاقات آئی تو وہاں پہ
मैंने 3 बार उनसे पूछा था, मेरे साथ बैरिस्टर अली जफर साहब भी थे और शिबली फराज साहब भी मौजूद थे, और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा बिल्कुल आप लोग मिल लें। वाहिद वज़ीर-ए-आज़म है जिनका ट्रायल जेल में हो रहा है। जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से भी जो हमने बताया उनको कि जी आपके 6 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उसके साथ आपके ATC सरगोदा के जज साहब हैं, बाकी जज साहबान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, चीफ जस्टिस को भी खत लिखा, पिछले चीफ जस्टिस को खत लिखा, उस पर कोई सुनवाई उनकी नहीं हुई। पंजाब पुलिस और ये बाकी पुलिस फोर्सेज ये स्टेट टेररिस्ट फोर्सेज बन गई हैं। ये कच्चे के डाकुओं से डरते हैं, PTI के लोगों के घरों के अंदर जाते हैं, कच्चे के डाकुओं के पैर में जाके उनके मुरीद बैठे बने हुए हैं। IG पंजाब से लेके नीचे तक जितने अफसरान हैं उनकी जान जाती है, वो कच्चे के डाकुओं का मुकाबला ही नहीं कर सकते हैं। IPPs ने मुल्क के साथ फ्रॉड और गद्दारी की मोहसिन अजीज के ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी पावर का इजलास में अवैस लगारी की गुफ्तगू। मुआविन खुसूसी पावर मोहम्मद अली ने इजलास को बताया कि किसी IPP को ज़बरदस्ती मनवाया ना दबाव डाला। शिबली फराज ने सवाल उठाया कि IPPs का फॉरेंसिक ऑडिट क्यों नहीं किया। अरबों खरबों रुपए IPPs को दे दिए गए। मुआविन पावर मोहम्मद अली ने बताया पाकिस्तान में 50 से 60 प्लांट्स के फॉरेंसिक ऑडिट की महारत नहीं। 2020 में फॉरेंसिक ऑडिट के लिए एक पैसा ना मिला था। बातें करना आसान है, जो IPP बात नहीं करेगा उसका फॉरेंसिक ऑडिट करेंगे। ये प्लांट बात ना करने वाले एक प्लांट का फॉरेंसिक ऑडिट हो रहा है। मोहम्मद अली ने मजीद कहा कि हम हर चीज़ बातचीत के जरिए कर रहे हैं। हमने 100 अरब रुपए के लेट पेमेंट सरचार्ज माफ करवाए। वज़ीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ पार्लियामेंट में सबसे बाअसर और फाल वज़ीर करार। कारकर्दगी के लिहाज से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ दूसरे नंबर पर रहे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पार्लियामेंट में हाजिरी इंतहाई कम रही। तलडाट ने पार्लियामेंट में वफाकी वज़रा की कारकर्दगी पर 1 साला जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। वजीर कानून आजम नजीर पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा बाअसर और फाल वजीर रहे। उन्होंने 157 में से 89 इजलासों में शिरकत की और 17 घंटे से जायद तकरीर की। वजीर कानून ने कौमी असम्बली से 38 बिल्स मंजूर कराने का रिकॉर्ड भी कायम किया। कारकर्दगी के लिहाज से वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ दूसरे नंबर पर रहे। ख्वाजा आसिफ ने 69 इजलासों में शिरकत और 5.5 घंटे से जायद तकरीर की। वजीर इत्तलात अता तारड़ का पार्लियामेंट में तकरीर के लिहाज से तीसरा नंबर रहा। वजीर इत्तलात ने 4 घंटे 50 मिनट तकरीर की और 63 इजलासों में शरीक हुए। वजीर खारजा इसहाक डार ने पार्लियामेंट में 2 घंटे 45 मिनट तक तकरीर की और सिर्फ 32 इजलासों में शरीक हुए। वजीर खजाना ने सिर्फ 35 इजलासों में शिरकत की। रिपोर्ट में मोहम्मद औरंगजेब की IMF मुज़ाकरात में कामयाबी का जिक्र भी किया गया। वजीर दाखिला की पार्लियामेंट में कारकर्दगी इंतहाई कम रही। मोहसिन नकवी ने 1 साल में 10 इजलासों में शिरकत की और सिर्फ 12 मिनट तकरीर की। वजीर इक्तसादी उमूर डिवीजन अहद चीमा की कारकर्दगी सब वज़रा से कम रही। अहद चीमा ने सबसे कम इजलासों में शिरकत की और सिर्फ 1 मिनट तकरीर की। रिपोर्ट में कहा गया है कि पार्लियामेंट में वज़रा की कम हाजिरी जमहूरी इदारों की कमजोरी की अलामत है। इंसदाद मुनशियात अदालत ने मुनशियात बरामदगी से मुतल्लिक केस में मकतूल मुस्तफ़ा आमिर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने SHO ANF पुलिस स्टेशन को मुलजिम को गिरफ्तार करके 27 फरवरी को पेश करने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब मुनशियात के मुकदमे में गिरफ्तार अदाकार साजिद हसन के बेटे मुलजिम साहिर हसन के जिस्मानी रिमांड में 1 रोज की तौसी कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात सैयद अली हसन की इस रिपोर्ट में। मुनशियात अदालत ने मुनशियात बरामदगी के केस में मकतूल मुस्तफ़ा आमिर के वारंट जारी कर दिए। अदालत ने SHO ANF पुलिस स्टेशन को मुलजिम को गिरफ्तार करके 27 फरवरी को पेश करने का हुक्म दे दिया। मकतूल मुस्तफ़ा मुनशियात बरामदगी के मुकदमे में मफरूर था। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जानिब से इल्जाम आयद किया गया है कि मुस्तफ़ा आमिर ने कुरियर के जरिए मुनशियात भेजने की कोशिश की थी। मुस्तफ़ा आमिर ने कुरियर कंपनी में अपना नाम तैमूर लिखवाया था। मकतूल मुस्तफ़ा के खिलाफ मुकदमा 2024 में थाना ANF में दर्ज है। SIU पुलिस ने अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर मुनशियात बरामदगी के मुकदमे में जुडिशल कॉम्प्लेक्स की अदालत में पेश कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा कर दी। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुलजिम से तफ्तीश के लिए मजीद रिमांड दरकार है। अदालत ने मुलजिम साहिर हसन के जिस्मानी रिमांड में 1 रोज की तौसी कर दी। मुलजिम को कल दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। कराची से गिरफ्तार मुलजिम साहिर का एतराफ़ जुर्म। आला तालीम याफ्ता मॉडल, एक्टर और प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले मुलजिम ने बताया 13 साल से वीड का नशा करता हूं और 2 साल से फरोख्त कर रहा हूं। रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल से बाजिल और जहजा से मुनशियात लेकर फरोख्त करता था। मुलजिम सप्लायर से स्नैपचैट के जरिए रब्ता करता था। बाजिल और जहजा 2 कोरियर कंपनियों के जरिए मुनशियात घर पर भेजते थे। मुलजिम ने इंकशाफ किया महीने में 2 बार 1200 ग्राम वीड मंगवाता हूँ। फी हफ्ता 4 से 5 लाख रुपए की अदायगी करता हूँ।
1 ग्राम वीट 10,000 रुपए में फरोख्त करता हूँ। क्लाइंट से फ़ोन पर राब्ता करता हूँ। क्लाइंट घर आकर मुनशियात लेकर जाते हैं। रकम वालिद के मैनेजर मुकरम के अकाउंट में मंगवाता हूँ। क्लाइंट्स में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान समेत अहम शख्सियात के नाम शामिल हैं। मुलजिम के मुताबिक क्लाइंट्स को मुनशियात फरोख्त के लिए जा रहा था, गिरफ्तार हो गया।